ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ دنیا میں کیا ہونا ہے؟ زیادہ سے زیادہ موت آنی ہے، زیادہ سے زیادہ موت آنی ہے۔ اور ایک عاشق رسول کا حال تو یہ ہے، موت آ بھی گئی، قبر میں پہنچ بھی گیا، ارے یہ تو الگ بات ہے۔ کوئی فوجی، کوئی پولیس تمہیں جھنجھوڑتا ہے، یہ تو بہت ہلکی بات ہے۔ عاشق رسول کو جب قبر میں منکر نکیر جھنجھوڑتے ہیں، تب وہ کہتا ہے فرشتوں سے، اب تو کائنات سے اے فرشتوں تو میں پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ واہ، مائک والے بھائی تھوڑا سا آواز بڑھا دیں، آواز کھینچ رہا ہے، مائک والے بھائی دیکھ لیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ میرے عزیزوں، دنیا کی سب سے بڑی دولت جو تمہارے پاس ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کی محبت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اس چیز کو کبھی کھونا مت۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کے متعلق کہا، سنا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کو بچوانا ہے۔ کون سے چور ہیں یہاں پر؟ تمہارا کیا چرانے والے ہیں؟ تمہارا کپڑا لتا گاڑی بنگلہ جائیداد نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو چور جگہ جگہ گھوم رہے ہیں وہ تمہارے عشق رسول کی دولت چرانے کے لیے۔ اللہ اگر یہ دولت تمہاری چھن گئی تو تم ایک زندہ لاش ہو، زندہ لاش ہو، کچھ کام کے نہیں۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے عشق رسول اگر کسی کمزور بندے کے اندر بھی آ جائے، بلکہ ابھی ماضی قریب میں ہم نے دیکھا، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، انگلینڈ میں، ہالینڈ میں، یورپ میں بڑے بڑے منسٹر ڈسکشن کر رہے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، کس بات پر؟ بہت دور ویل چیئر پر بیٹھنے والا ایک معذور عالم دین ہے اور وہاں سے وہ لبیک کہہ کر پکارتا ہے، کیا کہنے؟ وہ صرف لبیک کہہ کر پکارتا ہے، یورپ پر چولے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے انگلینڈ اور ہالینڈ کی طاقتیں ہلنے لگتی ہیں۔ میں نے بہت غور سے دیکھا اور سنا، آخر کیا بات ہے جو ایک عالم ویل چیئر پر بیٹھتا ہو، بغیر پکڑے ہوئے اٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن دنیا اس سے تھر تھر آ رہی ہے، اللہ اللہ ڈری جا رہی ہے، خوف سے سکتی جا رہی ہے۔ پتہ چلا طاقت تخت کا نام نہیں، طاقت تاج کا نام نہیں، طاقت حکومت کا نام نہیں، اصل طاقت عشق مصطفیٰ کا نام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق مصطفیٰ۔ اگر یہ موجود ہے تو پھر کسی سے خوف بھی نہ کھاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، علماء زمین احترام سے بھی اور آپ سے بھی، آپ اپنے دین کے، قرآن کے، میرے مصطفیٰ کے سچا ہونے پر یقین ہے؟ اگر ذرا برابر بھی شک کیا تو اسلام سے نکل جاؤ۔ ہر ایک کو یقین ہے، بلکہ اپنے وجود سے زیادہ اسلام کی حقانیت پر یقین ہے، یہی ہونا بھی چاہیے۔ اگر یقین ہے میرا دین سچا ہے، میرا مصطفیٰ سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، تو سچے لوگ کبھی ڈرتے نہیں۔ جس کے دامن میں سچائی ہے وہ بے خوف بولتا ہے۔ شک نہ ہو تمہارے دلوں میں، ڈر نہ ہو، تمہاری سچائی پر تمہیں جب یقین ہے تو کسی طاقت سے خوف نہ کھاؤ، کسی طاقت سے۔ قرآن میں اللہ فرماتا فلا تخشوهم واخشونی، لوگوں سے مت ڈرا کرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کا خوف رکھو،
اللہ سارے خوف سے تمہیں آزاد کر دے گا، کوئی طاقت تمہیں نہیں جھکائے گی۔ ہم نے صحابہ کرام کو دیکھا رضوان اللہ علیہ مجمعین، ایسے ایسے صحابہ، اللہ اکبر۔ حضرت نعمان ایک صحابی ہے، یہ ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں گئے، حضور کا پیغام لے کر گئے تھے۔ بادشاہ کو جب پتا چلا شاہ عرب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی پیغام لے کر آ رہا ہے، تو اس بادشاہ نے ریشم کا قالین بچھایا، ریشم کا قالین بچھایا اور سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی لگایا حضور کی طرف سے آنے والے صحابی کے لیے۔ لیکن جب حضرت نعمان پہنچے وہاں پر، قالین کو دیکھتے ہی اپنی تلوار سے پھاڑ دیا، ہٹا دیا، زمین پر چل۔ اور جب کرسی دیکھا بیٹھنے کے لیے بادشاہ نے، اتنی مہنگی کرسی رکھی ہے، اس کو پاؤں سے گرا دیا، کہا مجھے عام سی کرسی دو۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ دیکھ کر حیرت میں تھا، کہا آج تک اس طرح کی عزت اور اس طرح کا ریسپیکٹ ہم نے کسی کو نہیں دیا، صرف ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو اتنی اہمیت دی کہ تمہارے لیے سب سے مہنگا قالین ریشم کا بچھایا اور سونے کی کرسی رکھ دی، تم نے دونوں چیزوں کو ٹھکرا دیا۔ حضرت نعمان کہتے ہیں بیٹھ جاتا میں بھی کرسی پر، چل لیتا میں بھی ریشم کے قالین پر، لیکن مجھے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ریشم کی چیز کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے اور سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، جو میرے مصطفیٰ کو پسند نہیں ساری دنیا بھی میرے قدموں میں لاؤ، میں اس کو ٹھوکر ماروں۔ واہ واہ واہ، زندہ باد۔ یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے جرأت مندی دکھائی۔ اس وقت بادشاہوں کے دربار میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، ان کی دی ہوئی دولتوں کو کبھی خاطر میں نہیں لاتا، کبھی خاطر میں نہیں لاتا، کیونکہ ان کی نسبت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری تھی اور ڈر اور خوف تھا تو صرف اللہ کا تھا۔ اگر اللہ مدد کرے تو کوئی طاقت غالب نہیں آئے، کوئی طاقت غالب نہیں۔ ابھی آپ شاعر اسلام سے سن بھی رہے تھے، اگر مصطفیٰ چھو جائیں، چھو دیں لکڑی کو تو تلوار ہو جائے۔ حضرت عکاشہ ایک صحابی ہے، جنگ بدر میں آئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ہتھیار کچھ نہیں تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ آیا تو ہوں جنگ میں، لیکن نہ تلوار ہے، نہ نیزہ ہے، نہ بھالا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ باہر دیکھو کوئی سوکھی لکڑی مل جائے وہی لے آؤ۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی کھجور کی سوکھی ہوئی تنے کی، میں لایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی پر اپنا ہاتھ پھیر دیا اور کہا لے جاؤ اسی سے لڑو۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں اس لکڑی کو لے کر کے میں بدر کے میدان میں اترا، وہ تلوار سے زیادہ لوگوں کو زخم دیا کرتی تھی، تلوار سے زیادہ۔ سبحان اللہ۔ وہ حضور کی زندگی میں بھی، ان کے بعد حضرت ابو بکر کی زندگی، حضرت عمر کی زندگی تک اس لکڑی کو تلوار کی طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ انصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو لکڑی بھی تلوار ہو جائے، پتھر بھی تمہاری حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائے، چڑیاں بھی تمہاری حفاظت کے لیے آ جائے، ہر چیز کو رب تعالیٰ تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کر کر اگر اللہ مدد کرے۔ لیکن شرط کیا رکھا اللہ نے؟ مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے کہ صرف اللہ پر بھروسہ کرے، میرے رب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں آج کے اس دور میں میں نوجوانوں سے ہی گزارش کروں گا، تم نے بہت ساری زندگیاں دیکھ لی، عیش و عشرت بھی کر لیا، اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کو خوب استعمال کیا، سب کچھ کس کے صدقے میں ملا؟ سنی تو جانتا ہے مجھے جو کچھ بھی ملا ہے بلکہ میری سانسیں بھی میرے مصطفیٰ کی بدولت، حق ہے زندہ باد۔ جو کچھ بھی ملا ہے میرے مصطفیٰ کی بدولت ملا ہے۔ تو اگر ہماری زندگی نبی کے صدقے میں ہے تو ہماری یہ جوانی،
ہماری یہ عیش و عشرت کی زندگی کیوں نہ ہم میرے مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاور کریں؟ بے شک ہو تھوڑے اسی نبی کے جس کے لیے ہم پیدا ہوئے. عیش کرو گے کتنے دن کرو گے مجھے بتاؤ؟ کتنے دن کرو گے؟ 80 سال 100 سال؟ اس کے بعد تو مرنا ہے، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے. بلکہ ہم نے دنیا کے ان طاقتوروں کو دیکھا جن کے پاس اتنی دولت کہ وہ پورے کے پورے ملک کو تبدیل کر سکتے ہیں لیکن اپنی موت کو نہیں بدل سکتے. یہ آپ نے دیکھا بڑے طاقتوروں کو ہم نے دیکھا وہ اپنی موت کو ٹال نہیں سکتے. بے شک. تو جب مرنا ہے ہی ہے، چاہے 80 سال جیو 100 سال جیو، اور پھر مر کے جانا کہاں ہے؟ ایک بہت لمبی زندگی قبر کی ہے، اور پتہ نہیں کتنے 100 سال سونا ہے قیامت آنے تک. قبر کی جو زندگی ہے، برزخ کی زندگی، کیا کرو گے وہاں پر قبر میں؟ یہاں تو چلو چل پھر لیتے ہو، رشتہ داروں سے مل لیتے ہو، اگر اکتاہٹ ہوئی تو دل بہلانے کے لیے کہیں چلے جاتے ہو. قبر میں کہاں بھاگو گے؟ قبرستان سے اٹھ کر بھاگتے ہوئے آج تک کسی مردے کو دیکھا ہے جو اپنی قبر کی تختیاں توڑ کر کے نکلتا ہو؟ جیل توڑ کر کے نکلے ہوئے تو دیکھے، قبر توڑ کر کوئی باہر نہیں آ سکتا. ختم ہو گئی زندگی، اور ایک لمبی زندگی سونا ہے، اور اتنی چھوٹی قبر بناتے ہیں کہ تمہیں کروٹ لینا بھی مشکل ہے. تمہیں اتنے اندھیریوں میں سلایا جاتا ہے کہ تمہارا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. قبر پر کیسے سو گے؟ کبھی سوچا؟ ہم نے اس دنیا کی عیش و عشرت کے لیے آخرت کے آرام کو کیسے قربان کر دیا. چند گناہوں کی لذت نے ہمیں ناکارہ کر دیا. کیا اچھا پیغام. ناکارہ کر دیا. تم نے نمازوں کی طرف توجہ چھوڑ دی، قرآن کا ایک پیج بھی پڑھنا مشکل ہو گیا. واٹس ایپ اور فیس بک تو پورے دن بھر پڑھ لیتے ہو، لیکن اللہ کے کلام کا ایک رکوع بھی پڑھنا مشکل ہے. ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو دوسری کلاس بھی نہیں گئے اسکول کی، لیکن وہ آئی فون چلاتے ہیں. ہم نے پوچھا کیسے چلاتا؟ پڑھا لکھا کچھ بھی نہیں، کہا نہیں چلاتے تجھے چلاتے آئی فون آ جاتا ہے، لیکن انگلیاں گھماتے اللہ کا کلام کیوں نہیں آیا؟ آئے واہ واہ واہ. قرآن آج تک نہیں سیکھ سکے. میرے عزیزوں، شاید ہم دگلی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں. اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف زبان سے ہم دعویٰ کر لیں گے، میں حضور سے محبت کرتا ہوں، دین کا سپاہی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، لیکن عمل میں وہ آنا نہیں چاہتا. کہتا تو ہمارا نوجوان یہی ہے کہ کائنات کا سب سے حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا. کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ سب سے حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا ہے. پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کے دیکھو، اگر میرے نبی کا چہرہ کائنات کا سب سے حسین چہرہ ہے تو اس حسین چہرے کی پیروی تم کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کیا بات. تم کو دنیا کے ایرے گہرے نتھو کھیرے اچھے لگتے ہیں جو مجرے کرتے ہیں. ہاں تمہیں ٹک ٹاکر اچھے لگتے ہیں، فلمی ایکٹر اچھے لگتے ہیں. اے نوجوانوں، انصاف کرو. یہ جو آزمائشیں آئی ہیں یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے، یہ ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے. ایک ہو جاؤ اس دن جس دن تم نے یہ عہد کہ میں مروں گا تو میرے مصطفیٰ کے نقشے قدم پر مروں. واہ واہ. پھر دیکھنا آج بھی ابابیلیں آ سکتی ہیں، آج بھی بدر کی طرح ملائکہ مدد کے لیے ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ تم مصطفیٰ کی غلامی میں سچے تو ہو جاؤ، وفادار تو بن جاؤ. عزیزان گرامی وقار، آج کا میرا پیغام یہی ہے، اپنے اندر سے تبدیلی شروع کرو، اپنے ذریعے سے تبدیلی شروع کرو. ایک دن اگر تم نے شروعات کی تو تمہارا گھر بدلے گا، گھر سے محلہ بدلے گا، محلے سے گاؤں بدلے گا، گاؤں سے شہر بدلے گا. لیکن ابتدا اپنے آپ سے شروع کرو. کیا یہ جلسے اس لیے نہیں ہے
لوگ یہ سمجھتے تماشے کریں گے، انٹرٹینمنٹ کریں گے، نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ جلسے توبہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ جلسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں رونے کے لیے ہوتے ہیں۔ آج کی رات اگر یہاں بیٹھے ہو، یہ عہد کر لو کہ میں نے رنگین دنیا بہت دیکھ لی، اپنی خواہشات پر بہت چل لیا، جب من کرتا تھا آرام سے بستر پہ سوتا رہا، جب من کرتا ٹی وی چالو کر کے دیکھتا رہا، جب من کرتا رہا گٹکے کھا لیا، سگریٹ پی لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن میرے نبی کی خواہش کے مطابق کیا کیا؟ میرے مصطفیٰ نے جس کو پسند کیا وہ میں نے کیا کیا؟ انگلیوں پر گن کے بتا، انگلیوں پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا کوئی ایک نوجوان یہ سوچتا ہے کہ آج میں اپنے گھر سے اٹھوں گا اور میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا کر کیا ہوگا؟ دو رکعت نماز پڑھوں، نبی پاک کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گی۔ اگر سچی محبت ہوتی تو بستر سے پیار نہیں کرتے، میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے پیار کرتے۔ سچی محبت ہو، اس لیے بدلو زندگی کو، بدلو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے آج سے 100 سال پہلے پیغام دیا تھا، آج میں ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، آج میں ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ہماری زندگی صرف اتنی ہونی چاہیے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرا آخری پیغام سن کے جاؤ، اے جھارسو گڑھ کے نوجوانوں، یا اطراف اکناف سے آئے ہوئے ظاہرین، صرف میرا پیغام یہ ہے کہ محمد سے بتا تو نے تو ہم کہتے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، اٹھو قوت عشق سے ہر بسر کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، گواہ بنا میرے مصطفیٰ کو، اور پھر یوں کہو یا رسول اللہ، آج کے بعد عہد کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں، دہر و زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب خیریت سے ہیں؟